صاحب سے سوال کیا میں نے خطبہ جو ہے کافی بڑا ہے سامنے مگر میں کہا سارے ذاکر کتنے بول رہے ہیں صرف اس ایک جملے کو پکڑا ہوا ہے باقی چیزیں بھی حالانکہ رضی جعفر صاحب بہت باصلاحیت آدمی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کے اندر جو ہے نا انتہائی ذہین ترین باصلاحیت ترین افراد میں شامل ہے. جی وہ تو ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں قرآن کے لیے کیا کام ہے؟ اگر آپ سے بولے ستارہ امتیاز سے میں نے پوچھا تھا تو پہلے جو ہے نا کوئی تفسیر نہیں ہے بھائی, پہلے تو انہوں نے کوئی تفسیر نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ارے سر کوئی ترجمہ ہے ٹھیک ہے, ان کا علمی کام نہیں ہے. علمی کام یہ کہ بس ایک فیملی ہے ان کے احصال ثواب کے لیے ایک کتاب لکھتے ہیں بس, جو ہر سالانہ برسی پہ بڑھتی وہ کتاب. علمی کے کہنے کا مقصد یہ ہے جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اسی اعتبار سے اس کو کام کرنا چاہیے نا, یہ شکایت ہے باقی نہیں ہے. جس طریقے سے جتنی ان کو عربی آتی ہے اسی حساب سے قرآن سمجھا دیں. اب قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں گے نا, نہیں سمجھا سکیں گے. جس کو ربوبیت اور تربیت کے معنی نہیں پتہ ہے اس سے تو ان کو پتہ ہے نا. کہاں سے کریں گے؟ پیج نمبر 22. بہت باصلاحیت انسان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بہت ہمبل ہے. نہیں ہمبل تو ہے سر, لیکن شکایت یہی ہے نا کہ قرآن کے لیے ان کو بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے. ہاں آپ ساری بہت وہی تو ہے. ان کو عربی آتی ہے, فارسی آتی ہے, قرآن ہے, عربی ہے. وہ باقر الصدر کے شاگرد رہ چکے ہیں, ایسا نہیں ہے. جی 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 نو ڈاؤٹ اس کے اکیڈمک کیریئر بہت اچھے طریقے سے گزرے, لیکن خدمات ان سے زیادہ ان کے بھائی کے ہیں. عالمی کے بھائی کہیں نجب وجب کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. جی 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 آغا جعفر جو ہے انہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ تاکہ یہ جو ہے نا مجھ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے نجب جا کر. جی 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 ان کے زیادہ خدمات ہیں دین کے. ظاہر بات ہے درس کا جو ہے نا ہمارے ہاں ہمیشہ آپ لوگ بات ذہن میں رکھیے گا, پیغمبر اکرم کا زمانے میں ہوتا یہ تھا. اب صحابی کیوں کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والے. ظاہر بات ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ رہتے تھے لوگ, کاروبار کرنے کے لیے نہیں, علم حاصل کرنے کے لیے. پیغمبر اکرم کا جو گھرانہ ہمیشہ سیکھنے سکھانے کا گڑھ, سیکھنے سکھانے کا مرکز رہتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں معدن رسالہ ہے. رسالت کا معدن کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب نکلنے کے بعد ختم تو نہیں ہے نا, منبع سورس ہے. تو لوگ ظاہری بات ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ رہتے تھے, اس لیے اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کے بعد جب اہل بیت کا زمانہ آ گیا تو اسی سیرت پہ چلے. مولا علی کا گھر کیا رہتا تھا؟ ان کے ساتھیوں سے بھرا رہتا تھا سیکھنے سکھانے کا. اس کے بعد امام حسن کا زمانہ آ گیا, امام حسین کا زمانہ آ گیا. اہل بیت کا پورا 250 سال زندگی اٹھا کر دیکھیے گا, ٹھیک ہے, ان کے گھر میں سیکھنے کے لوگ آتے رہتے تھے. بالکل اسی طریقے سے خواتین کا بھی, بی بی زہرا کے پاس خواتین تفسیر کی درس دیا کرتی تھی. بی بی فاطمہ خواتین آیا کرتی تھی. اس کے بعد بی بی زینب کے پاس لوگ سیکھنے کے لیے آتی تھی, خواتین آتی تھی, اور مرد اہل بیت کے پاس. یعنی یہ جو لے کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے نا, اب اس کی ذمہ داری علماء کے اوپر ہے. اب علماء نے اس سلسلے کو ترک کیا ہے. یہ علماء کا دروازہ ظاہر بات ہے سائلین کے لیے کھلا ہونا چاہیے. وہ آئے سیکھے جب چاہے. اب یہ آغا جعفر خدا غریق رحمت کرے, انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کراچی کے اندر. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے بہتر طریقے سے. اس سے پہلے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو مولانا مصطفیٰ جوہر, انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کراچی میں. گھر یعنی اپنا دروازہ کھلا ہوا ہے, لوگ آ کر سیکھے بیٹھے. سوال کا جو لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھتے تھے. کیا امام سے نہیں پوچھتے تھے؟ دہریہ آ کر سوال پوچھتے تھے, مجوسی آتے تھے, خدا کے خلاف آ کر سوال پوچھتے تھے. ان کے جوابات ائمت دیتے تھے. اب علماء کی ذمہ داری وہ دے. اب علماء نے پھر اپنے اس بیٹھک کو, جس کو عربی میں قعدہ کہتے ہیں یا قعدہ کہتے ہیں, جو عراق کے اندر مشہور ہے, یا آیت اللہ,
اس کو پھر ڈرائنگ روم میں بدل دیا. تو ڈرائنگ روم میں تو ہر کوئی نہیں جا سکتا ہے نا, اب غریب کو جا, ڈرائنگ روم کو جا. اب فاصلہ ڈال دیا عوام اور اپنے درمیان میں فاصلہ ڈال دیا. تو پھر دور سے کہ مقدس, ٹھیک ہے, ایک ایسا ہو گیا, ہاں یار یہ بڑا مقدس آدمی ہے, یہ یہاں ان کے قریب نہیں جانا. یہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ہر کسی کو خدا ہدایت عطا کرے. ضمیر آج ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے. بھائی ضمیر کسے کہتے ہیں؟ نام کی جگہ استعمال ہوتے, پرو ناؤن کہتے ہیں وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. آج میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز بتا دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 3 قسمیں ہیں. اسم, فعل, حرف. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو, جب ہم اسم کو دیکھتے ہیں اسم کو جب ہم دیکھتے ہیں سر, تو اسم کی جو قسمیں ہیں وہ 7 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک ہے اسم علم کہتے ہیں. اسم علم کا مطلب یہ ہے کہ نام ہے, جس طریقے سے شہزاد ہے, حسن ہے, حسین ہے, یہ سارا اسم علم ہے. علم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ پہچان, نشان, جھنڈے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایک نے اپنے اوپر ایک علم رکھا ہوا ہے. حسن ہے, نقی ہے, شہزاد ہے, اس کو کہتے ہیں اسم علم کہتے ہیں. ابھی میں نے لکھا نہیں سر, اسم علم میں نے لکھا ہے. اس کی مثال جو ہے جس طریقے سے, ٹھیک ہے, حسن ہے, حسین ہے, محمد ہے, زید ہے, وغیرہ. اس کے بعد دوسری جو قسم ہے سر, اس کو کہتے ہیں ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کہتے ہیں. جیسے ہوا ہے, ہما ہے, ہم ہے, ہیا ہے, ہما ہے, ہن ہے نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ انت ہے, انتما ہے, انتن ہے, انتی ہے, انتما ہے, اور انتم ہے. انتن ہے, انا ہے, نحن ہے. یہ ضمیر ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسم کی 7 قسمیں ہیں. 7 قسموں میں سے 2 یاد رکھیے گا, باقی 5 میں آپ کو نیکسٹ بتا دوں گا. کلیئر ہے سجاد بھائی؟ اس کے بعد فعل جو ہے, فعل میں ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ آپ کو بتایا بھائی فعل ماضی بتایا, فعل, فعل, فعلو.
وغیرہ. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کو بتایا فعل مضارع. آپ کو بتایا مضارع کے اندر کیا ہے؟ یفعلو ہے، یفعلان ہے، یفعلون ہے. آخر تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد آپ کو حرف بتایا تھا. ٹھیک ہے. آپ کو بتایا تھا حرف میں سے حروف جر. آپ کو بتایا تھا حروف جر کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جو اسم سے پہلے آئے گا آخر میں زیر دے گا. اس کی مثال ابھی آپ سمجھ لیجیے. کہ مثال کے طور فی آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. فی بتایا تھا آپ کو. علا بتایا تھا. من آپ کو بتایا تھا. الا آپ کو بتایا تھا. با آپ کو بتایا تھا. اور کیا بتایا تھا؟ واو نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد آپ کو بتایا تھا حروف عطف. آپ کو بتایا تھا. میں تھوڑا سا جو جتنی ساری باتیں ہم نے بتائی ہیں نا تھوڑا سا کنکلوڈ ہو جائے. حرف عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ واو بتایا تھا، فا بتایا تھا، ثم بتایا تھا، او ہم نے بتایا تھا. واو کا مطلب اور، فا کا مطلب پھر یا تو، پس. ثم کا مطلب پھر ہے. او کا مطلب کیا ہے؟ یا. یہ آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے. جی فعل کی میں نے بات نہیں کی. کلمے کے ساتھ آئے گا. ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کیا تھا. اب وہ ملانا بعض اوقات اس کی جو فاصلہ کم ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو پہلے مرحلے پہ فا ہے، اس کے بعد واو ہے، اس کے بعد ثم ہے. یا آپ کے پاس آپشن آ جاتے ہیں یا یہ. اس کو حرف عطف کہتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کو بتایا تھا بھائی حروف نفی. آپ کو بتایا تھا حروف نفی میں کیا بتایا تھا؟ لا بتایا تھا، لن بتایا تھا، لم بتایا تھا، ما بتایا تھا. بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ لا کا مطلب نہیں، لن کا مطلب ہرگز نہیں، اور ما کا مطلب، لم کا مطلب نہیں فعل ماضی کے ساتھ، ما کا مطلب بھی نہیں. یہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا. چلے اور کیا بتایا تھا بھائی؟ اور آپ لوگوں کو بتایا تھا حروف تاکید. آپ لوگوں کو بتایا تھا حروف تاکید میں کیا بتایا تھا؟ انا بتایا تھا. بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ لا بتایا تھا، لام. اور کیا بتایا تھا؟ قد بتایا تھا. بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ یہ ہے حروف، یہ سارے حروف کے قسموں میں آ جاتے ہیں. انما نہیں.
انما صرف ہے یہ صرف ناٹ ہے عطف نیچے نفی. 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 یہ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. کل ہم نے جو پڑھا تھا اس میں آپ نے کہا نون کی شدہ جو ہے آپ نے کیا ہے تو وہ بھی تاکید کے لیے ضرور بھی ضرور. جی جی اس کو یہ بھی اسی میں شامل ہے بالکل. ہاں ہاں نون شدہ جو آپ جی جی جی. اب دیکھیں اب آپ یہ میں نے آپ کو ایک ایک بنا دیا کالم. اب آپ جو چیزیں آپ اس کے اندر آپ ڈال جیسے کہ اب میں نون مشددہ لکھنا بھول گیا, گھر پہ تاکید میں چلا جائے گا. جی 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 ہاں وہ آپ کو گروپ میں آ جائے گا. دوبارہ اگر مٹانا پڑے تو جی جی ٹھیک ہے سر. اب یہ جو ضمیر ہے, اس ضمیر کو عروج بھائی آپ ذرا پڑھیے گا, حضرت علی علیہ السلام والے سے آپ پڑھیے گا. یہ پیج نمبر 21 ہے, 21 ہے. یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا چونکہ آگے ایکسرسائز بھی ہم نے کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا وہ ایکسرسائز کرنے میں آپ کو آسانی ہو. ذرا بلند آواز سے پڑھیے گا بالکل شستہ اردو میں. حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بھائی جعفر دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا صحابی تھے. صحابی تھے, باوفا صحابی تھے بھائی. یہ ویسے صحابہ کے ساتھ باوفا لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کیونکہ یہ عام ہے نا, صحابی ہو اور باوفا نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتے سر؟ تھے نا کچھ تھے نا ایسے صحابی تھے باوفا نہیں تھے. اردو یہ اردو کا لفظ ہے سر. نہیں پیغمبر کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے ٹھیک ہے, یا صحابی ہے یا صحابی نہیں ہے. جی اسلام کے اعلان کے شروع میں ہی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا. کلمہ پڑھ لیا تھا. علی علیہ السلام اپنے بھائی کو بہت دوست رکھتے تھے. کون سے بھائی کو؟ جعفر. جی 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 عبداللہ آپ علیہ السلام کے بھتیجے یعنی جعفر کے بیٹے تھے. آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو عبداللہ کے نکاح میں دیا تھا. کون سی بیٹی کو؟ جناب جی مذکورہ عبارت میں انہوں اپنے دراصل کسی نام کی جگہ قرار پائے ہیں جس کے ذریعے نام کو بار بار ذکر کرنے سے بچا گیا ہے. ایسے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کہتے ہیں. ضمیر دراصل اندر کے وجود کو کہتے ہیں, وجدان کو کہتے ہیں. ایک ہے وجود ہے, ایک ہے وجدان ہے. یعنی آپ کے وجود ہونے کی جگہ کو وجدان کہتے ہیں. تو یہ جو علی ایک مرتبہ آپ نے ظاہر کیا, ایک مرتبہ آپ نے کیا کہ اس کو اپنے اندر رکھ کر اس کے جگہ میں ایک ایسا کلمہ استعمال کیا جو اسی کے ذریعے بشارہ ہے. عربی زبان میں بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے. گزشتہ اسباق میں ہم عربی کی بعض ضمیروں اور ان کے معانی سے آشنا ہوئے ہیں. مثلاً آیاتی. وجود اور وجدان میں کیا فرق ہے؟ وجود کا مطلب موجود ہونا, وجدان کا مطلب اس موجود کو پانا. ابھی علی موجود ہے, علی کیا ہے موجود ہے نا, لیکن اس موجود کی طرف آپ نے یہ وہ لگا دیا, ان لگا دیا جو اس موجود کو حاصل کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے وجدان ہے, ضمیر ہے, وجدان. مثلاً آیاتی میں جو ہاتھ ہے یعنی وہ اسی طرح میں ہوا یعنی وہ, اس کے علاوہ جاءکم میں تم یعنی تم سب, اور علیکہ میں کا یعنی تم. پتہ چل گیا آپ کو ضمیر. اب اس پورے سفر میں عروج بھائی کچھ ضمیر ایسی ہے جو جدا ہے, علیحدہ ہے, فاصلے میں ہے,
تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ ضمیر منفصل کہیں گے. کچھ ضمیر کیا ہے؟ ملی ہوئی ہے اپنے سے پہلے والے کلمے کے ساتھ، یعنی متصل ہے، اس کو ضمیر کو کیا کہیں گے؟ ضمیر متصل کہیں گے، ہے نا. آپ نے کہا ہوا شفاء، ہوا کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے. نحن نزلنا، نحن کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے. نزلنا کے نہ آیا ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے. ہی اقوم، ہی کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے، جدا ہے. شاباش، آگے پڑھیے سر، میں نے صرف تشریح کی ہے، باقی آپ پڑھا رہے ہیں. ذیل کی خط یہ ضمیریں کسی لفظ سے جڑی. خط کشیدہ ضمیروں پر توجہ کریں. هو شفاء، نحن نزلنا، هي اقوم. یہ ضمیریں کسی لفظ سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ سب سے الگ خود ایک مستقل لفظ کی صورت میں ہیں اور کسی اسم سے متصل نہیں ہوتی. متصل نہیں ہے، متصل نہیں، متصل نہیں ہے، متصل نہیں ہوتی. متصل نہیں ہاں ہوتی. ہاں. اسی وجہ سے انہیں ضمیر منفصل کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں سے فاصلہ رکھنے والی ضمیر. اب دوسری خط کشیدہ ضمیروں کو ذیل میں ملاحظہ کریں. آیاتی، آیاتی ہی، آیاتی ہی، آپ کھول کر پڑھیے سر. لہا، لہا، ربکم، ہاں. مذکورہ. اب آپ اپنے ضمیر کا اظہار کیجیے گا. ویسے بھی ضمیر ہے، آپ اظہار بھی نہیں کرو تو ضمیر در ضمیر ہو گیا نا. آیاتی نہیں، آیاتی ہی. آیاتی ہی، لہا ربکم. مذکورہ الفاظ میں ہا، ہو، ہو، ہا، کم ضمیریں ہیں، لیکن یہ ضمیر متصل ہیں، نہ کہ ضمیر منفصل، کیونکہ یہ لفظ کے آخر میں متصل اور چسپا ہے. چسپا رہتی ہے. اگر اس کو الگ کیا جائے تو کوئی معنی نہیں ہے. اگر آپ آیاتی ہی ہے نا، یا کتاب ہو ہے، آپ اس کو جدا کریں، ہو بولے تو یہ استعمال نہیں ہوتا ہے. آپ کسی عرب سے پوچھو ہو کا کیا مطلب ہے، وہ حیران ہو جائے گا بھئی کیا ہے. ہو یہ مطلب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مزاج یہ ہے کہ یہ مل کر رہے گا. یہ چسپاں، آپ نے خود ہی کہا نا، چسپاں رہے گی. یہ نکل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ الگ دو ایسے ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہا بھی ہے. ویسے تو ہا بھی ابھی میں آپ کو وہ کرنے کے لیے، لیکن استعمال ہا نہیں ہوتا ہے. اب ان عبارتوں کو ذرا دیکھ لیجیے گا. عبارت ہے ضمیر منفصل اور متصل کو الگ کرنا ہے آپ نے. انا ربکم، جی خار، ضمیر کم ہے اور انا ہے. شاباش. برہان من ربکم، کم ضمیر متصل ہے. کیوں بھائی؟ جڑ. شاباش. وانزلنا، اب دیکھیں نا، اب آپ نے آیت کو سمجھنے میں یہ دیکھنا ہے کبرا، ضمیر ہے، یہ ضمیر ملی ہوئی ہے، اور اس ضمیر کا کیا معنی ہے. معنی آپ نے کیا کہا، کیا پڑھا تھا؟ تم سب پڑھا تھا. رب کا معنی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ پروردگار. اب ربکم، تم سب کا پروردگار. برہان، وانزلنا الیکم نورا، یہاں کیا ہے؟ کم ہے اور کیا ہے؟ انزلنا کے اندر نا بھی ہے، ضمیر متصل ہے دونوں کے اندر. فہم لا یؤمنون. حسن، سر ہم جو ہے وہ متصل ہے. اچھا، متصل میں تھوڑا سا آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اب آپ نے ابھی یہ فہم میں یہ ضمیر متصل نہیں ہے. اس اتصال کو تھوڑا سا اور سمجھے گا. ابھی عروج بھائی نے اوپر کہا کہ یہ ضمیر متصل رہتی ہے ہمیشہ. کیا بولا؟ ہمیشہ چسپاں رہتی ہے. اگر یہ جدا کرے تو اس کا معنی حاصل نہیں ہوتا ہے. اور یہ ملنے کے لیے یعنی اتصال کا معنی سمجھ میں آنا ضروری ہے. ابھی آپ نے اوپر کیا کہا ربکم کہا. ربکم میں آپ نے کیا کہا؟ پروردگار تم سب کا آ گیا. ایک کا آ کر آپ نے کیا کیا؟ اس اتصال کا فائدہ آپ نے بتا دیا. اس اتصال کا فائدہ یہ ہے سجاد بھائی کہ یہ اس کی ملکیت میں ہے.
یہ ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ضمیر متصل نہیں ہے، یا کوئی اور معنی ہو، اگر فعل کے اندر ہو یا اس کے اندر ہو. تو فہم کے اندر جو ضمیر ظاہری طور پہ تو متصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سینس میں متصل نہیں ہے استعمال. جی جی جی. فہم لا یؤمنون ومن آیاتہ ان خلقکم. جی سر تو یہ ہم جو ہے یہاں منفصل ہے ضمیر. اس میں آیات ہی اور کن. آیاتی اور آیاتی کے اندر ہی ہے اور خلقکم کے اندر کم ہے. لہا ما کسبت اقرار صاحب. یہ ضمیر منفصل ہو جائے گی لہا. لہا ضمیر منفصل نہیں ہوگی، کیوں ہوگی؟ متصل ہے. متصل ہے. ہاں تو یہ فی ہم اور لہا میں کیا فرق ہے؟ فہم. کے اندر ہم نے کہا کہ یہ متصل نہیں ہے. اگر آپ یہ فی نہیں عروج یہ فہم ہے، فہم. اگر آپ فی ہم پڑھے تو پھر تو ضمیر متصل ہو جاتا. معنی حاصل ہو رہا ہے نا اس سے. فہم دیکھو نا، فہم اور فاہم کے ساتھ مل کر کوئی اتصال کا کام نہیں دے رہے ہیں، جیسے فی ہم میں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ فا حرف جر ہے، حرف عطف ہے. دیکھیں فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. ہم جو ہے یہ فا اپنے ساتھ نہیں ملا رہے بلکہ اسے پہلے کے ساتھ ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے والے ضمیر کے ساتھ ملا رہے ہیں. اور فیہم میں ایسا نہیں، فیہم جو ہے یہ خود اسی حرف کے ساتھ مل کر ایک مطلب دے رہا ہے. لہا بھی کیا ہے؟ اس کا جو اتصال این ہو جاتا ہے یہاں پہ. جی هو اللہ الخالق. ناصر ہوا خالق. شاباش. ہوا سجاد بھائی. یہدی للتی ہی اقوم. یہ کیا ہے؟ منفصل ہے. شاباش. یہدی اس کے بعد نحن نزلنا. جی جی یادی کا یا وغیرہ نہیں. نہیں 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 یا نہیں. یا ضمیر کہاں سے آ گیا؟ اس کے اندر میں نے جو لکھا ہے اس کے اندر یا ہے. نہیں دی یہ بھی تو ہے نا. نہیں 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 وہ یہ جو یا ہے اس کا اصل کلمہ ہے. اچھا یہ سر ہدایت سے. ہدایت کے اندر جو یا آ رہے ہیں نا یہ وہ ہے. یہ وہ والا یا ہے. نحن نزلنا الذکر. نحن ہے اور نا بھی ہے. شاباش. ضمیر اب اس کی تعریف یوں نکل جاتی ہے. ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو اسم یعنی نام کی جگہ آتی ہے اور اسموں کو بار بار ذکر کرنے سے بچاتی ہے. ضمیر منفصل کسی لفظ کے آخر سے متصل اور چسپاں نہیں رہتی بلکہ لفظ سے الگ ہوتی ہے. ضمیر متصل لفظ کے آخر سے متصل اور چسپاں رہتی ہے. یہ آپ کو ضمیر کی ایک بحث ہم نے یہاں کیا. اب آپ کے لیے یقیناً مشکل نہیں ہوگی. اب عروج بھائی آپ آگے پیج نمبر 25 سے ترجمہ کیجیے گا. ربنا انک ہمارے رب بے شک تو. دیکھیے ایک ہے ربنا ذہن میں رکھے گا، ایک ہے ربنا. ربنا اگر آئے نا تو ہمارے رب ہے، ٹھیک ہے. ربنا ہوگی تو یہ ہمارے رب یعنی ہمارا پروردگار ہے. اگر آپ ربنا پڑھے نا با کے اوپر زبر ہو تو ہوگا اے ہمارے رب. کیا ہے؟ اے ہمارے رب. یہ ایک اے ربنا ندا کے لیے آتے ہیں. اصل میں اس سے پہلے یا حذف ہے، ٹھیک ہے. ربنا کے اندر ایسا نہیں ہے. اب نہ آ گیا عروج بھائی ضمیر جو ابھی آپ نے ہمیں سمجھایا تھا. ربنا انک اے ہمارے رب بے شک تو. کا یہاں پہ ضمیر متصل ہے. جامع الناس تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کا. ہاں لے یوم قیامت میں. ہاں اس دن، ابھی قیامت نہیں، اس دن میں اس دن یا اس دن کے لیے. یہاں قیامت کے معنی میں نہیں آئے گا. قیامت تو معنی میں تو آئے گا نا، لیکن قیامت لکھا ہوا نہیں ہے نا. ہاں جی 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 جی. آپ نے جو لفظ ہے اسی کے معنی کیجیے گا، صحیح. ٹھیک ہے. پہلے لیکن صاحب پہ ہم نے قیامت کیا تھا تو اس کا قیامت آپ بریکٹ میں ڈال دیں، اس سے اعتراض نہیں ہے. اچھا بریکٹ میں. جی جی جی.
آپ نے بالکل جو لفظ ہے بلکہ اس کے آگے تشریح آ رہی ہے لیومن یوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے نہیں ہے کوئی شک جس میں نہیں ہے کوئی شک اس میں کس اس دن میں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے بھائی قیامت ہے. اب میں نے کہا جی یہ وہ لڑکا ہے جو بلیک شرٹ پہنا ہوا ہے اتنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے. جی ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف نہیں کرتا ہے خلاف ورزی، کس کا وعدے المیعاد وعدے کا وعدے میعاد ویدات کو. اب اس پورے آیت کے اندر آپ مجھے ضمیر جلدی بتا دیجیے گا. نا اور کا اور فی ہے، فی کے اندر ہا ہے. جی باقر بھائی بس اس طرح جب ہم جمع کریں گے اس دن ہم کھا گئے آپ لیوم کا بعد میں پڑے گا. فکیف اذا جمعناہم تو کیسے ہم جمع کریں گے ان سب کو کب اس دن کے لیے یا اس دن میں لفی کے معنی میں ہے اس دن میں اس میں شاباش. جی دوبارہ کیجیے گا بھائی. اب آپ نے اطمینان کے ساتھ کرنا ہے. بس کیسے جب ہم جمع کریں گے تم سب ان سب کو ہم اس دن نہیں کوئی شخص خلاص اس دن میں. ہاں جی حمزہ آپ ذرا قریب رہیے گا. یہ قرآن ہے دور مت رہیے گا. کچھ نہیں کرتا ہے یہ. فاعبدنی بھائی آپ قریب رہے گا قرآن کے. کچھ نہیں کرتا ہے یہ قرآن اور قریب ہو جائے گا. ہاں شاباش تاکہ آپ کو نظر بھی آئے نا. ورنہ فاعبد کو آپ فاعبدو پڑھ رہے ہیں میں تو یہ سمجھوں گا نا. آپ کے ضمیر کا تو مجھے نہیں پتہ. پھر بولنے جی میں فاعبد ہی پڑھ رہا ہوں. بھائی سن تو میں بدو سن رہا ہوں. آپ کو ترجمے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. آپ پہلی بار تشریف لا رہے کلاس میں دور سے آئے ہیں. ابھی تو قریب رہے. دور سے آج دور مت رہے نا. بے شک میں شاباش دو میں آپ نے کہہ دیا شاباش. بے شک میں اللہ ہوں. پتہ چل گیا. دو میں کا ابھی آپ اچھا بول رہے آپ کو نہیں پتا. نہیں وہ تو جیسا لکھا ہے وہی ترجمہ کیجیے گا. لیکن ان کا مطلب آپ نے کیا کہا بے شک نی یا نا اس کا مطلب کیا ہے بیچ میں ایک نون آ گیا بھائی. ایک انا ہے ایک نی یا سے پہلے ایک نون آ گیا. اس نون کو آپ یہ نون دراصل یا اور انک کو فاصلہ کرنے کے لیے آیا ہے. اگر آپ اس نون کو نہ بھی پڑھے مسئلہ نہیں ہے. یہ اننی بھی ہوتا ہے انی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے اننی بھی استعمال ہوتا ہے اور اننی بھی استعمال ہوتا ہے. ارے پھر کیا ہوا ترجمہ کرتے ہوئے جائے نا. ہاں بے شک میں ہی اللہ ہوں. آنا آنا نہیں سر آنا. یا کا مطلب بھی میں آنا کا مطلب بھی میں. اب انہوں نے دو میں کو جوڑ کر ایک ہی لگا دیا. بے شک میں ہی اللہ ہوں. پھر آنا آ گیا. ارے سر آپ ترجمہ کہاں سے کیا کر رہے ہیں. نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے. ہاں نہیں مجھے کوئی آپ کے ترجمے کے اندر کوئی ایسے پکچر نظر نہیں آ رہے جس کو لے کر آپ ہمیں لے کر جا رہے ہیں.
نہیں اسی لفظی کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے نا. آپ ترجمہ تو صحیح بتا رہے ہیں لیکن ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. ہم آپ کے قدموں پہ قدم رکھ کر جا رہے ہیں. اب ظاہر بھائی آپ اگلا قدم اٹھاؤ گے تو ہم بھی یہاں سوچیں گے کہ قدم ہم نے وہاں رکھنا جہاں آپ رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ اچانک چھلانگ لگاتے ہیں وہاں تو پھر ہم پھر سے حیران ہو جاتے ہیں. کیا بولے لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود نہیں سوائے میرے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے مگر میرے یا سوائے میرے. تو انا کا تو بات کرے گا نا انا پاک انا کو نہیں، انا تو ساتھ کیجیے گا. جی جی انا کو آپ فابر سے کیوں ملا رہے بھائی؟ ادھر بھی انا آ رہے آپ پریشان مت ہو جائے گا. وہاں بھی میں آ رہے ہیں. آ رہا ہے. بات تو ویسی بات ہے. شاباش. میرے سوا کوئی معبود نہیں یہی ہے. وہ تو بامحاورہ ہو گیا بھائی. بس صحیح ہے. ہم دیکھیں سر فاعبدونی میری بات بدو نہیں بھائی، دوسری مرتبہ تصحیح کر رہا ہوں میں. فاعبدونی فاعبدنی فاعبدونی میری عبادت کرو. تو وہ میری فا کھا گئے دیکھو. بس میری بات بس عبادت کرو تم میری. میری بولتے نہیں ہے نا اردو میں بس. اب دیکھیے سر، اب میں آپ کو اردو نہیں سکھا رہا ہوں بھائی، نہ میں آپ سے اردو سیکھ رہا ہوں. پھر میری نہیں کرو. سونی دیکھو یہ سوال کر رہے بھائی، ان سے سوال جواب دے دے بھائی. یہ اردو میں ایسا نہیں بول رہے ہیں. ان سے پوچھے گا ان سے. کیا ہاں یہاں پر تو جزم آ رہا ہے. جزم آ رہے ہیں دیکھو. ہاں کیا ہو گیا؟ سوال نہیں سمجھ میں آ گیا بھائی، ذرا بلند آواز سے پوچھے گا. آپ کو ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے بھائی. پوچھیں ان سے پوچھے. تم کا ترجمہ تو ہم فاعبد تم نہیں ہے اس کا. فاعبد ہوگا تب ہم تم کا ترجمہ کریں گے. بس عبادت کرو میری. بس لیکن عبادت. یہاں فاعبدو ہوگا تب ہم تم کا ترجمہ کریں گے. بس عبادت کرو میری. یہاں تو فاعبد آ رہا ہے، دال پہ جزم آ رہا ہے. یہاں تم کا ترجمہ کرتے ہیں. ہاں تم کا ترجمہ کیسے ہو گیا؟ ان کا کیا کیا تم کا نہیں کیا ہے، دیکھیے اسکپ ہو گئے. ہاں نہیں تم کا ترجمہ نہیں کیا ہے. اچھا چلیے تم کا ترجمہ ہوگا سر. یہ بھی جانو جرمن کی طرح آپ لوگ پتہ نہیں. اس کا نہیں رہا. شاباش دیکھیے بالکل صحیح ہے. ایک مستتر کہاں سے بھائی؟ اعبد کا مطلب کیا ہے؟ تو عبادت کر. اصل میں ناصر بھائی اس چیز سے مانوس ہے، اعبدو سے مانوس ہے. عبادت کرو تم سب، اس سے مانوس ہے. ٹھیک ہے جمع کے لیے. جی 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 واو کو کاٹ دے تو کیا بچے گا؟ عبود بچے گا. تو عبادت کر. ٹھیک ہے اب آ سکتے ہیں نا یہاں؟ آ سکتا ہے. بالکل 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 بالکل. دیکھیے ہاں تو، ہاں تو عبادت کر تو میری. سر یہ امر کا ہے، اس میں حمزہ بھی حذف ہو گیا ہے. حمزہ بھی. شاباش دیکھیے. اچھا چلے جی سوری. اب آپ دیکھیں جو آپ عربی پڑھو گے اسی کا ترجمہ ہو جائے گا. پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں تو یہ کر رہا تھا، میں تو وہ کر رہا تھا. ہم کوئی علم غیب رکھنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم اپنے علم غیب کا ظاہر کریں گے آپ کے اوپر. جو آپ پڑھیں گے وہی ہم سمجھیں گے. بس یہ کیجیے گا جلدی کو. عقیم نہیں بھائی، وہ عقیم الصلاۃ. عقیم نہیں، وہ عقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کیا کرو تم؟ نماز قائم نماز قائم کرو. کرو نماز. لذکری یعنی ذکر یعنی ذکر یعنی ذکر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ذکر مجھے اردو نہیں آتی ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟
तस्करा करना। हाँ और मुश्किल हो गया याद करना भाई। अच्छा हाँ पिघल जाए जी जी थोड़ा सा जी जी। अब आप आज के मकामात है। हाँ तर्जुमा आप अन्ना पढ़ेंगे ना आप तर्जुमा नहीं आप के का तर्जुमा करें आप। जी 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 वमा युद्रीका और तुम्हें क्या मालूम लाल साता करीब। वमा युद्री ने माँ का मतलब क्या चीज़ बतलाए तुमको। और क्या चीज़ बतलाए तुमको। ये तुम्हें क्या मालूम है बामहोरा तर्जुमा है। वमा युद्री के यानी क्या चीज़ बतलाए तुमको यानी कौन सी चीज़ तुम्हें बताए। और क्या चीज़ बताए तुमको लाल शायद। क्या चीज़ बताए से मुराद यानी यहाँ पे जो चीज़ मफूल नहीं है ठीक है यानी कौन सी चीज़ तुम्हें बतलाएगी। लाल शायद लाल साता करीब शायद क़यामत करीब है। जी जी शहजाद साहब। वो जल्दी चाहते हैं उसके बारे में। कौन वो नहीं वो जल्दी चाहते हैं उसके बारे में। बिहा इसके बारे में जो लोग अल्लदीना जी 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 जो लोग हाँ नहीं ईमान लाने वाले नहीं ईमान रखते हैं यकीनन हाँ करने वाले हैं उसके बारे में। और जो लोग यकीन करने वाले हैं ईमान रखने वाले हैं और खुद और डरने वाले हैं इससे और नहीं जानते हैं यकीनन वो हक है। नहीं कहाँ से आ गया। यकीनन वो हक है अन्ना आ गया ना वो जानते हैं कि ये हक है। कि ये हक है। जी 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 आगे बढ़िए। इसको दोबारा कीजिएगा भाई। जल्दी चाहते हैं उसके बारे में। जल्द पसंद है जल्दी चाहते का मतलब ये है नहीं जल्दबाजी करते हैं। चाहता होगा ना बाजी करने भी चाहत आ गया ना जल्द पसंद है करते हैं या करता है। करते हैं अल्लदीना जल्दबाजी करते हैं इसके बारे में। किसके बारे में क़यामत के बारे में। हा की ज़मीर सा की तरफ जा रही है। कौन अल्लदीना ला युमिनूना जो लोग ईमान नहीं रखते यानी ये जल्दबाजी करते हैं क़यामत के बारे में। बिहा उसके बारे में जी 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 उसकी निस्बत। और जो लोग वल्लदीना आमनू और जो लोग ईमान ला चुके हैं मुशफ़िक़ून मिन्हा डरने वाले हैं उससे और जानते हैं वो जानते हैं कि ये हक है। क्या हक है क़यामत। शाबाश आगे बढ़िए। अन्नल लज़ीना युमारूना फिस्सादी लफ़ी ज़लालिम बईद। आगाह हो जाओ बेशक वो लोग जो झगड़ा करते हैं क़यामत के बारे में क़यामत के लफ़ी यकीनन हतमन वो गुमराह हैं इसके बारे में खुरी गुमराही में। जी बैद का मतलब क्या होगा। खुली दूर के गुमराही में
परले दर्जे की गुमराही। اب جی پرلے درجے کی آپ کر لیجیے گا، یعنی پرلے سے مراد یعنی دور کے پھر ہے نا، اللہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ آگاہ نچلی سر، یعنی یہ جو گمراہی نظر آنے والی گمراہی نہیں، پرلے سائڈ کی گمراہی نظر نہ آنے والی ہے، کھلی گمراہی میں ہے یہ مگر. ابا اماں نہیں بولتے آپ جی. یہ دن حق ہے، بس جس نے چاہا اس نے لیا اپنے رب کی طرف ٹھکانا. اپنے رب کی طرف ٹھکانا. جی 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 آگے چلیے. اگلا چیپٹر کی ہم تلاوت کرتے دیکھیے تھوڑا بہت، اس کے بعد پھر ہم آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. قل